بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے جب سے احسن بھون صاحب برطانیہ کا چکر لگا کر گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن بھون صاحب نے ایک نیریٹو تو نہیں میں کہنا چاہیے اسے، لیکن ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، اور اس میں دو شخصیات ہیں جن کا کہا جا رہا ہے، ایک تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر تاحیات نااہلی، اور پھر دوسری طرف آپ کے نواز شریف صاحب ہیں جن کی تاحیات نااہلی۔ درخواست تیار کی گئی، میڈیا میں رپورٹ ہوئی، درخواست تیار کرنے سے پہلے برطانیہ آتے ہیں، اوبویسلی یہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بار نواز شریف کی درخواست کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی تھی اور یہاں پہ ملاقات نہ ہوئی؟ انہوں نے خیر اس کی تردید کی کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ملاقاتیں ہوئی، پاکستان گئے، اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاحیات نااہلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ رائے صاحب، جو موقف اس میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 184/3 کے تحت سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی، اور ان عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں ملتا جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اپیل کے حق کے بغیر تاحیات نااہلی بنیادی حقوق اور متعلقہ حلقے کے ووٹرز کی بھی حق تلفی ہے، اور احسن بھون کی جانب سے درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کے اوپر تاحیات نااہلی کا معاملہ لٹک رہا ہے۔ لیکن ایسا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ کلیئر نہیں تھی چیز کہ یہ کیا تاحیات نااہلی ہے، 10 سال کے لیے ہے یا خاص مدت کے لیے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست بھی گئی جس پہ شریف فیملی یعنی نواز شریف صاحب کو بلایا گیا، یہ سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موقع دیا گیا نہیں آئے، تو اب یہ فائنلٹی سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان بتا چکی۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے اس ریاست کے بخیے ادھیڑنے پڑیں تو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے کارندے کریں گے۔ اس ملک کا جو ایک پہلا اور آخری متفقہ آئین تھا، اس آئین کے صفات پھاڑنے پڑیں، اس آئین کو مسخ کرنا پڑے تو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے کارندے وہ بھی کریں گے۔ ہر وہ کام کریں گے یہاں تک کہ پاک فوج کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے، ریاست پاکستان پر الزامات لگانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، لیکن ان کو ہر صورت میں اقتدار چاہیے واپس۔ اب یہ آئین سے کھلواڑ کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پٹیشن لے کے گئے ہیں پہلے احسن بھون، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ پورا کھیل پلان کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لاہور میں یہ ایک تقریب کا انعقاد کرواتے ہیں، اس کے میزبان بنتے ہیں، وہاں پہ چیف جسٹس پاکستان کو بلاتے ہیں، سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، غیر ملکی جو ہائی کمشنرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، غیر ملکی سفیر بھی موجود ہیں، اور وہاں پر مریم نواز اور احسن بھون اور انہی قسم کے جو دیگر لوگ ہیں وہ اپنے کارندوں سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، بہت ہی غلیظ قسم کے نعرے لگواتے ہیں، اور ان نعرے لگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان پر دباؤ ڈلوایا جائے، اور ان نعروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان دباؤ میں کام کرتے ہیں، کہیں سے لکھے لکھائے فیصلے آ جاتے ہیں، وہ لکھے لکھائے فیصلے یہ آگے پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور شریف فیملی کے خلاف جو فیصلے آئے وہ بھی لکھے لکھائے کہیں سے آئے اور سپریم کورٹ کے اوپر مسلط کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے وہ فیصلے شریف خاندان پر مسلط کر دیے۔ پھر اسی تقریب میں چیف جسٹس کے خلاف تقریریں کروائی گئیں علی احمد کرد جیسے لوگوں سے، اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس کو ایک عوامی سٹائل میں، ایک جلسے کے سٹائل میں ان الزامات کے جوابات دینے پڑے، اور انہوں نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلے زبردستی کروائے اور سپریم کورٹ کو فیصلے ڈکٹیٹ کروائے۔ تو احسن بھون کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسی تقریب میں جہاں چیف جسٹس نے خطاب کیا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے خطاب کیا، اسی تقریب میں سپریم کورٹ سے ہی نااہل قرار دیے گئے، سپریم کورٹ سے مجرم قرار دیے گئے، احتساب عدالتوں سے اشتہاری اور مفرور قرار دیے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اشتہاری اور مفرور قرار دیے گئے، میاں نواز شریف کو چیف گیسٹ بنا دیا، مہمان خصوصی بنا دیا،
اور صدارتی خطبہ میاں نواز شریف نے فرمایا لندن سے، جو کہ پاکستانی عدالتوں کے مطابق مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کا عدالتی نظام ہے، تو پاکستان کے عدالتی نظام پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا، اس کے فیصلے ماننے پڑیں گے۔ آپ ان کے فیصلوں پر تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن فیصلوں کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کو وہاں پر خطاب کروایا گیا۔ اب ایک ذرا یہ ذہن میں رکھیں ہمارے ویورز کہ احسن بھون نے یہ کام کیا اور اس کے فوراً بعد وہ لندن چلے گئے۔ اب یہ جو ان کی لندن یاترا تھی، جس قسم کے میاں نواز شریف کے پاس، شریف خاندان کے پاس مالی وسائل ہیں، یہ بڑی پراسرار قسم کی لندن یاترا تھی، اور کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ادھر احسن بھون پر تنقید ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک ملزم ہوتے ہوئے بھی چیف گیسٹ بنا لیا، اور چیف جسٹس نے جہاں تقریر کی جس فورم پر، وہاں ایک مجرم سے تقریر کروا لی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا، لیکن احسن بھون ایک مشن پر گئے لندن، اور پھر وہاں پہ میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں سے ملاقاتیں کیں، حسین نواز کے قریبی لوگوں سے ملاقاتیں کیں، اور جیسے ہی لندن سے لینڈ کیا یہاں پر، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ہم سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے جائیں گے تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے۔ تو ان دونوں واقعات کو جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ لاہور میں ایک تقریب میں ہوا، احسن بھون میزبان، پھر احسن بھون کا ایک پراسرار مشن لندن میں، اور پھر احسن بھون لندن سے واپس آتے ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تاحیات نااہلی کے خاتمے کے خلاف سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے جانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لائیں گے، کیونکہ عام طور پر ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بارز وغیرہ کی جانب سے جو پٹیشنز جاتی ہیں، تو ان کے اوپر عموماً جو عدالتیں ہیں وہ تھوڑا سا سافٹ ویو لیتی ہیں، ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بارز کے جو ممبرز ہوتے ہیں، یہ جو وکلاء ہوتے ہیں، یہ وکلاء گردی کی جو ٹرم ایجاد ہوئی ہے، یہ ویسے نہیں ہوئی۔ ان سے جج صاحبان ڈرتے ہیں۔ ویسے تو جج صاحبان کے بڑے دمگ فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹرائل کورٹس میں، چھوٹی عدالتوں میں، حتیٰ کہ ہائی کورٹس میں بھی ہم نے دیکھا، ملتان بینچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وکیلوں نے ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر بھی حملے کیے، لیکن ان وکیلوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ یہ بار ان کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے اس پٹیشن کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پریشر کریٹ ہو سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر، اور وہ اس پٹیشن کو قابل سماعت بھی قرار دیں، اور ہچکچاہٹ بھی ہو ان کو کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی مثبت فیصلہ نہ دیا تو سپریم کورٹ بار جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے اوپر کیا طوفان کھڑا کرے گی، کس طرح کا پروپیگنڈا ہم جج صاحبان کے خلاف کیا جائے گا۔ اب یہ پٹیشن تو انہوں نے دائر کر دی، اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کا ان کا جو ہدف ہے کہ ان کی تاحیات نااہلی ہم نے ختم کروانی ہے، لیکن ہاشمی صاحب یہ آئین کا حصہ ہے۔ ہماری بات ہوئی ہے جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو مختلف ماہرین قانون سے، اور جو پاکستان کے آئین کے اور قانون کے ماہرین ہیں اور جو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر آئین کے تحت میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو یہ درخواست قابل سماعت بھی قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو تاحیات نااہلی کا ایک لیگل کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ 184(3) کا جس آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا ہے اس پٹیشن میں، یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور آئین پاکستان کے تحت ہی نااہلیاں سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ خواجہ آصف کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا۔ اب اگر انہوں نے یہ نااہلی ختم کروانی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آئینی ترمیم کریں، یعنی آئین کو تبدیل کریں، اور آئین کو ترمیم کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ کا سہارا لیا جائے تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آئین میں ترمیم ہوتی رہی ہیں، پارلیمنٹ آئین کو بنانے کا فورم بھی ہے، آئین میں ترمیم کرنے کا فورم بھی ہے، لیکن اس ترمیم کے لیے چاہیے 2/3 اکثریت، یعنی مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، یا اگر جوائنٹ سٹنگ ہو تو 2/3 اکثریت چاہیے آئینی ترمیم کے لیے۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس تو سادہ اکثریت بھی موجود نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی مل جائیں، ایم ایم اے بھی مل جائے، قوم پرست جماعتیں بھی مل جائیں، اے این پی بھی مل جائے، سارے بھی مل جائیں تو 2/3 اکثریت نہیں بنتی جو آئینی ترمیم کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ نون لیگ کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. سادہ اکثریت کا مطلب ہے کہ 342 کے ایوان میں سادہ اکثریت بھی آپ کو کسی عام بل کو منظور کروانے کے لیے آئینی ترمیم تو ایک طرف, آپ کو 171 172 کا فگر چاہیے ہوتا ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ بھی موجود نہیں, پوری اپوزیشن کے ملا کر اتنے نمبر نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جب حکومت نے قانون سازی کروانی تھی تو وہ قانون سازی حکومت نے کروا لی, اپوزیشن اس کو روکنے میں ناکام رہی. جب ریفارم بجٹ, منی بجٹ لانا تھا, اپوزیشن اس کو روکنے میں ناکام رہی. تو ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, تو 2/3 میجورٹی یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تو عدالت, سپریم کورٹ جو ہے اگر آئین کے دائرہ کار میں رہتی ہے تو پھر یہ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت اس وقت تک جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں آتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا کتنا دباؤ لیتی ہے, کس طریقے سے اس کیس کو لے کر آگے چلتی ہے. اور یہ جو موو کیا گیا ہے اس پہ ظاہر ہے وفاق کے بھی تحفظات ہیں, ہو سکتا ہے وفاق اس کے اندر پارٹی بھی بن جائے, وفاق اس کے اندر ایک فریق بھی بن جائے. لیکن وفاق اگر فریق نہ بھی بنے تو پہلی سماعت کے اندر یہ آرڈر آ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے تایات نااہلی آئین کے تحت کرتی ہے. آئین کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ اس کا فورم نہیں ہے, اس کا فورم ہے پارلیمنٹ. اور پھر میاں نواز شریف کی جو نااہلی تھی اس کے خلاف تو میاں نواز شریف ایک اپیل لے کر گئے تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ اپیل بھی ریجیکٹ کر دی تھی. تو اس کے بعد تو دوبارہ سے کوئی آئینی گنجائش بھی نہیں رہتی تھی کہ میاں نواز شریف کی جانب سے کوئی اپیل جو ہے وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں سبمٹ کی جائے, وہاں پہ دائر کی جائے. اب چونکہ میاں نواز شریف خود قانونی طور پر, آئینی طور پر نہیں جا سکتے تھے, اس لیے انہوں نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خاص کارندے کے ذریعے یہ ایک موو کیا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ شریف فیملی کے پاس بارز کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, وکلاء تنظیموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, اور وکلاء تنظیموں کے جو رہنما ہیں اور ان کے نمائندے ان پر خرچ کرنے کے لیے بے پناہ مالی وسائل بھی موجود ہیں. تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف کا آخری موو ہے. کچھ ہلکے اس کو میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مبینہ ڈیل کے حوالے سے جو خبریں آتی رہتی ہیں, جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, ان سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس موو کی وہ بھی سپورٹ کرے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہو کہ اس طرح کا موو کیا جائے. لیکن اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے, اور پھر خود حکومتی ذرائع سے بھی, تو ان کا بھی یہ کہنا ہے, خود حکومتی ذرائع کا بھی, کہ ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس موو کے پیچھے ہو سکتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع تو اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس موو کے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ احسن بھون اس وقت میاں نواز شریف کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور اب سپریم کورٹ کے ظاہر ہے کہ کورٹ میں بال ہے, اور دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو قابل سماعت بھی قرار دیتی ہے یا نہیں قرار دیتی. اور پہلی سماعت کے اندر ہی کیا سپریم کورٹ یہ آبزرویشن دیتی ہے یا یہ ریمارکس دیتی ہے کہ آئین کے اندر جو ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں ترمیم کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نااہلی کی شک ہی ختم ہو جائے گی, پھر جہانگیر ترین کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے, اور میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے. راج صاحب, شیخ رشید صاحب جب بھی بولتے ہیں تو اوبیسلی کچھ حلقوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی نے وہ بات جو خود سے نہیں کرنی ہوتی, شیخ صاحب میدان میں آ جاتے ہیں, بہت قریب ہیں راول پنڈی کے بھی, وہاں سے بھی کوئی گفتگو ہو تو اوبیسلی شیخ رشید جب بولیں گے تو اوبیسلی وہ کسی نہ کسی کی ترجمانی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. دو باتیں انہوں نے بڑی آج کے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, جب ان سے انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا, ایک بات یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان شہزاد اکبر کے درمیان ناراضگی کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور بیرون ملک بھیجے گئے پیسے واپس نہ لانا ہے. یہ بون آف کنٹینشن بنا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے. یہ جو برطانوی میڈیا کو انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک صفحے پر ہوں. وزیر اعظم عمران خان اور فوجی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور فوجی قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے, مگر ایسا نہیں کہ وہ ایک صفحے پر مت ہوں, نہ ہوں, اور ایک پیج پر نہ ہوں. اچھا, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں میں مقدمات لے جاتے وقت شاید درست تیاری نہیں کی گئی. چوروں, ڈاکوؤں, کرپٹ اور بد دیانتدار لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے عمران خان کو ووٹ ملے. احتساب عمران خان کا سب سے بڑا نعرہ تھا, مگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی.
اور مزید انہوں نے بھی باتیں کہی. لیکن راجہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کہہ دی, اور پھر نواز شریف کا انہوں نے بڑا ذکر کیا, اور شہزاد اکبر کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر بھی ایک چارج شیٹ ہی میں سے کہوں گا تیاری نہیں تھی. عمران خان, اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں بات تو ہوئی ہوگی, لیکن شیخ صاحب کو ایف آئی اے کے حوالے سے بھی کچھ ہماری اطلاعات کے مطابق بڑے تحفظات تھے جب سے ایف آئی اے نے وہ جو کیس ایک بنایا, اور obviously انفلوئنس آپ کا ختم ہو جاتا ہے, اور وہ شہزاد اکبر صاحب اس کے کو لیڈ کر رہے تھے. یہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یا واقعی عمران خان صاحب والی جو بات ہے اس میں آپ کو وزن نظر آتا ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ والی بات بھی رہا ہے سر؟ دیکھیں, وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے ایف آئی اے, وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے, لیکن اس مرتبہ ہوا یہ تھا کہ ایف آئی اے کے حوالے سے ایک ڈویژن کر دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ دیکھیں گے ایف آئی اے کے معاملات. تو ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹری شیخ رشید صاحب کے پاس تھی, تو شیخ رشید کا ایک نیچرل تھوڑا سا ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ ہو, تھوڑے سے تحفظات ہوں کہ شہزاد اکبر بھی کچھ اختیارات جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر استعمال کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی, اور جو ان کو تحفظات وغیرہ تھے جو کہ جس کا کھل کر اظہار انہوں نے نہیں کیا, لیکن یقیناً تحفظات ان کے ہوئے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس گلے سڑے عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے اس احتساب کے عمل کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچا سکتے تھے. کیا عمران خان خود جا کے عدالتوں کے جج بن جاتے, خود جا کے وہاں پہ فیصلے صادر کرتے, خود یہ کہتے کہ یہ دیکھیں اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا تو ایک ایسا کیس ہے کہ کسی بچے کے سامنے بھی آپ رکھیں تو وہ بھی یہ سوال کرے گا کہ یہ تو کم سے کم جواب دے دیں کہ آپ کے چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں یہ کیسے آئے 16 کروڑ روپے, 60 کروڑ روپے کے جو ٹرانزیکشنز ہوئیں یہ کیسے ہوئیں, اس کا تو جواب دے دیں, باقی کوئی جواب نہ دیں. اس کا جواب بھی شریف فیملی یعنی شہباز شریف کی فیملی نہیں دیتی, شہباز شریف نہیں دیتے. اس کے باوجود اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کیا کریں؟ وہ تو جتنا زور لگا سکتے تھے انہوں نے زور لگایا, اپنی ٹیموں کو کہا کہ شواہد اکٹھے کریں, ٹیموں نے شواہد بھی اکٹھے کیے, شہزاد اکبر کے ذریعے شواہد اکٹھے کیے گئے, پرائم منسٹر عمران خان ان کے اکٹھے کیے گئے شواہد کو کوٹ کرتے ہیں, آگے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے, یہ مارشل لا تو نہیں ہے, پرائم منسٹر عمران خان کوئی فوجی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مارشل لا تو نہیں لگا ہوا کہ وہ عدالتوں میں جا کے اپنے کسی بریگیڈیئر کو بھیجیں, کرنل کو بھیجیں اور یہ کہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں اور یہ فیصلہ کر دیں. نہ ہی یہ کوئی شریف خاندان کا دور ہے کہ شہباز شریف فون پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو اتنی سزا دینی ہے, اس کو اتنا جرمانہ کرنا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان جتنا رسک لے سکتے تھے اپنی حکومت کو انہوں نے داؤ پر لگایا. اتنی بڑی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکرا کیا پورے 3.5 سال, پونے 4 سال. لیکن اس کے باوجود کہ اتنے شواہد تھے, اتنے ٹھوس ثبوت موجود تھے, پتہ نہیں پھر عدالتوں نے کیوں نہیں فیصلے دیے, عدالتوں نے کس طریقے سے ریلیف دیا. ہمارے سامنے کیا اتنی بڑی مثال موجود نہیں ہے کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے بھیج دیا میاں نواز شریف کو, میاں نواز شریف واپس بھی نہیں آتے. اب مجھے بتائیں کہ ادھر پرائم منسٹر عمران خان کی جگہ چینی صدر ہو, ترک صدر ہو, امریکی صدر ہو, دنیا کا کوئی بھی بندہ لا کے بٹھا دیں, اس قسم کا عدالتی نظام ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ ایک ایسے شخص کو باہر 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر بھیج رہے ہیں کہ جس کے اوپر سنگین کرپشن کے کیسز ثابت ہو چکے ہیں, اور حکومت شرط کیا رکھ رہی ہے, 7 ارب روپے کے شورٹی بانڈ کی. اور اگر حکومت کسی ایسے شخص پر یہ شرط رکھ رہی ہوتی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا ہے, فوراً اس کو باہر جانا ہے, لیکن یہ غریب بڑا ہے آدمی, یہ 7 ارب روپے دے نہیں سکتا. 7 ارب روپے تو شریف فیملی کے لیے ایک پینٹ ہیں, مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہیں. تو حکومت نے کہا 7 ارب روپے خدا کے لیے ان کے رکھ لیں. حکومت کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف نے واپس نہیں آنا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس شرط کو اڑا کے رکھ دیا. اور وہ 7 ارب روپے آج جو پاکستان کے قومی خزانے میں ہوتے, ہو سکتا ہے احساس پروگرام میں یوز ہوتے, جو پروگرام غریب طبقے کے لیے شروع کیے گئے اس میں استعمال ہوتے, وہ 7 ارب روپے تو ضائع ہو گئے. شریف فیملی کے اوپر اس عدالتی نظام نے آنچ نہیں آنے دی. تو آپ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے, ان کے اپنے وزراء بھی یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. کوئی ایک طریقہ بتائیں نا, کوئی سلوشن بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کام نہیں کیا, اگر یہ کام کرتے تو پھر یہ احتساب جو ہے منطقی انجام تک پہنچتا. پرائم منسٹر عمران خان صرف یہ کر سکتے تھے کہ فری ہینڈ دے دیتے تحقیقاتی اداروں کو
کہ آپ اس مافیا کے اثر و رسوخ میں نہ آئیں، اس کے دباؤ میں نہ آئیں، حکومت آپ کے پیچھے ہوگی اگر یہ آپ کو دھمکائیں گے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. شاید کے پلندے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر اور پھر التوا ملتے رہتے ہیں. مریم نواز کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ آسمان سے اتری ہیں، ان کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے 15 دن پہلے ان کو انٹیمیٹ کریں، ان کو اطلاع دیں، تبھی آپ مریم نواز کو گرفتار کر سکتے ہیں. آصف علی زرداری کے متعلق احتساب عدالت سے اسی قسم کا فیصلہ آیا ہے. تو پھر بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا کیا قصور ہے؟ جو انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی ہے، لیکن یہ یہاں کا جو ایک کرپٹ قانونی اور عدالتی نظام ہے یہ کرپٹ مافیا کو تحفظ دیتا ہے. شہزاد اکبر بھی اس کے سامنے بے بس تھے، اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی. آپ مجھے بتائیں کہ شہزاد اکبر کے بس میں تو صرف یہی تھا نا کہ وہ شواہد سامنے لے کے آتے، وہ شواہد سامنے لے آئے. اب اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا، عدالتوں نے فیصلے نہیں کیے. شہزاد اکبر کی جگہ آپ نے بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں گے کہ اس نظام کے سامنے وہ بھی کچھ زیادہ نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ چلیں کوئی 5%، 10% زیادہ بہتری کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ تبدیلی کی ہو، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ انٹینٹ نہیں ہے احتساب کا. اصل ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بہت پاک صاف تھے، یہ جو شریف فیملی تھی یا زرداری خاندان. کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ جتنے ان کے ٹیکس گوشوارے ہیں جو الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائے ہیں، کیا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کے شاہی محلات، ان کا رہن سہن، ان کی جائیدادیں کیا اس ٹیکس گوشواروں سے میچ کرتی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اگر ان ٹیکس گوشواروں سے میچ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے محلات کرپشن سے بنے ہیں، پاکستان کی عوام سے لوٹی گئی دولت سے بنے ہیں. یہ جو شاہی محلات انہوں نے بیرون ملک بنائے ہیں، جو جاتی عمرہ میں بنائے ہیں، جو شاہانہ ان کا بہت ریلیونٹ ہے لائف سٹائل ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہونے چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان تو کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، روزانہ کی بنیاد پر کیس چلائیں، لیکن عدالتیں اگر فیصلے نہیں کرتی، جو عام شخص کو نظر آ رہا ہے، عام آدمی کو نظر آ رہا ہے، وہ اگر عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا تو پرائم منسٹر عمران خان اس معاملے پر کیا کر سکتے ہیں؟ کئی آپ شہزاد اکبر 2 درجن شہزاد اکبر بھی لے آئیں تو وہ بھی اس نظام کے سامنے بے بس ہو جائیں گے. راز صاحب آپ نے تو خیر جملہ کہہ دیا کہ 2 درجن شہزاد اکبر بھی جو ہے اس نظام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ خط لکھا گیا علی حمزہ کی طرف سے، بڑا ریلیونٹ ہے. میں نے کہا کیونکہ آپ ذکر کر رہے تھے ان اکاؤنٹس کا، تو سر بڑی ہوش ربا انکشافات پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب راستہ پارلیمنٹ کا. فاروق حبیبی نے بھی کہا تھا کہ میں تو فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے پوچھوں گا شہباز شریف سے کہ بتاؤ یہ تمہارے اتنے پیسے تھے کہاں سے آئے. اب یہ راستہ دوسرا اختیار کیا جا رہا ہے. ترجمانوں کی میٹنگ میں ہدایت کی گئی تھی، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اب ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے چپراسی مقصود کی تنخواہ 25,000، یہ خط لکھا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، جبکہ اکاؤنٹ میں 4.25 ارب روپے. رائے صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے. 12,000 اکاؤنٹ ہے چپراسی گلزار کی تنخواہ، تقریباً 1.25 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں. کیشیئر محمد اسلم کی تنخواہ 10,000، اکاؤنٹ میں 2.25 ارب. اسٹور کیپر غلام شبیر کی تنخواہ 10,500، اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپے. اس کے علاوہ گودام کلرک یاسین کی تنخواہ 31,000، اکاؤنٹ میں 71.5 کروڑ. کلرک اظہر عباس کی تنخواہ 9,000، اکاؤنٹ میں 1.5 ارب. کلرک اقرار حسین کی تنخواہ 13,000، اکاؤنٹ میں 1 ارب. اسسٹنٹ ظفر اقبال کی تنخواہ 14,000، اکاؤنٹ میں 52.5 کروڑ. خدا کی قسم میرے جو سانس ہے رائے صاحب اکھڑ گیا، اور یہ ڈیٹیلز ختم نہیں ہو رہی. اس طرح اسسٹنٹ خضر حیات کی تنخواہ 21,000، 500 اکاؤنٹ میں تقریباً 1.5 ارب روپے. اور ملازم توقیر کی تنخواہ 21,000، جبکہ اکاؤنٹ میں 48 کروڑ روپے موجود ہیں. رائے صاحب یہ حقائق ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی نون لیگ کا بندہ آ کر نہیں کہے گا کہ جناب یہ غلط ہے، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، الزام لگایا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں کرے گا، جواب ہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا کہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے. وہ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ ان اکاؤنٹس میں یہ رقوم آئی ہیں، یہ بھی نہیں بتاتے کہ کہاں سے آئی ہیں. اور پھر عدالتوں کے اوپر بھی آفرین ہے کہ وہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا اگر آپ نہیں بتا سک رہے کہ یہ اکاؤنٹس میں یہ رقوم کیسے آئیں، جو 15 20 ہزار روپے کے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹس میں یہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں. تو پتہ نہیں پھر عدالتوں کے اندر کس طریقے سے ان کے خلاف فیصلے نہیں آتے. اور پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے ہاشمی صاحب، ایک دن کے اندر، ایک دن بھی پورا نہیں، 6 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل جاتی ہے. کیس لگتا ہے، اعتراضات دور ہوتے ہیں رجسٹرار آفس کے. اسی وقت کہا جاتا ہے وفاق کے نمائندے کو کہ آج ہی آج آپ
وفاق سے رابطہ کریں اور ECL کے متعلق موقف لے کر ہمیں بتائیں. اور شہباز شریف کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا. ایک دن پہلے وہ ٹکٹ بک کراتے ہیں, اس سماعت کے دوران ٹکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میں نے تو ایک دن پہلے ٹکٹ بھی کروایا ہوا ہے, اور پھر عدالت ان کو جانے بھی دیتی ہے, کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. وہ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آخری وقت میں شہزاد اکبر کے ذریعے ان کو روکا. تو یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں جو کرپٹ عناصر ہیں, جن کے خلاف ثبوت ہیں, شواہد موجود ہیں, ان کو پاکستان کا عدالتی نظام اور قانونی نظام تحفظ دیتا ہے. اور اس عدالتی نظام کو, قانونی نظام کو چیف جسٹس پاکستان بدل سکتے ہیں, وہ اصلاحات لا سکتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کرنے کے لیے بہت اور زیادہ کام ہے. ظاہر ہے کہ عدلیہ ان کی ڈومین نہیں ہے, ادھر جا کے وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے. اگین وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے, انہوں نے اپنی حکومت چلانی ہے, معیشت دیکھنی ہے, گورننس کے دیگر ایشوز دیکھنے ہیں. تو یہ جو اصلاحات ہیں یہ تو عدلیہ نے لانی تھیں. تو عدلیہ اگر اس قسم کی اصلاحات نہیں لاتی اور صرف ریمارکس پہ اکتفا کرتی ہے, جیسے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے شہباز شریف کے متعلق فیصلے پر یہ کہا تھا کہ یہ تو بے مثال قسم کا ریلیف دیا گیا شہباز شریف کو, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی جتنی اجلت میں دیا گیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیس آگے چلتا اور تھوڑی اس کی انکوائری بھی ہوتی کہ شہباز شریف نے آخر ایسا کیا چمتکار کیا تھا کہ شہباز شریف کو ایک دن میں ریلیف مل گیا. تو اوورآل یہ بوسیدہ نظام ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو یا ان کی ٹیم کو یا ان کی ٹیم کے جو قانونی رکن تھے, قانونی ارکان تھے, ان کا اتنا قصور نہیں ہے. ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹ نہیں کی. وہ صرف یہی کر سکتے تھے, شواہد اکٹھے کرتے, عدالتوں کے سامنے پیش کرتے, آگے عدالتیں جانیں, عدالتوں کے فیصلے جانیں. اگر عدالتیں فیصلے نہیں دے رہی تو کیا کر سکتے ہیں شہزاد اکبر, پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی قانونی ٹیم کے دیگر ارکان. بہت شکریہ ہے صاحب. ویورز یہ ہمارا آج کی شو تھا. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.